دوستی اور بھوک۔ کل فیکے کمار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا۔ جانے کون ملنے آیا تھا؟ میں جانتا تھا کہ فیکا پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو ڈیرے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فیکا چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے ماسی نورا ہوتی تھی، وہ جو بٹی پر دانے بنا کرتی تھی، جس کا اکو ایک پتر تھا وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی۔ وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں اکثر وقار کے ٹھڈ میں پیڑ ہوتی تھی۔ صاحب جی ایک نکڑے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی آج بھی جب کبھی بہت بھوک لگتی ہے نا تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ہی یاد آتا ہے۔ وہ سارے پیٹ میں اس پراٹھے کی خوشبو کھنڈ جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس کی ایک نظر نے اس کی ٹھڈ پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ صاحب جی وقار کے فاقوں سے لوستی آندریں آنسوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھیں، جیسے کہتی ہوں، ایک اتھرو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی منتیں کر کے اس کو کھانے میں ساتھ ملا لیا۔ بڑی پہلی برکی میں ٹھڈ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں ملا لیتا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی اور میری وقار کے ساتھ۔ ہوڑے کس کی یاری زیادہ پکی تھی؟ میں اسکول سے گھر آتے ہی بھوک کی کھپ مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے ساتھ پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے تجھے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، تو آتے ہی بھوک کی کھپ ڈال دیتا ہے جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلوا کے ہی دم لیا، ساری بات بتائی۔ اماں تو سن کر بلک کر رو پڑی اور کہنے لگی، کل سے 2 پراٹھے بنا دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی، وہ بھی میرے جیسی ماں کا پتر ہے، ممتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی، مائیں وک وک ہوئیں تو کیا ہوا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے فیکے کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ساری زندگی اپنی ہی گٹھلیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہیں اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ فیکے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی اس کے بعد اماں بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی، دیکھ نورا ساگ بنایا ہے، چکھ کر بتا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو تو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کا ایک دن ٹنگ ٹپ جاتا۔ صاحب جی وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، پھر اماں نے مامے سے کہہ کر ماسی نورا کو شہر کے کسی گھر میں کام پر لگوا دیا۔ تنہا وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا۔ اماں کے جانے کے چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی، اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا۔ کل وقار آیا تھا، ولایت میں رہتا ہے جی، واپس آتے ہی ملنے چلا آیا، پڑھ لکھ کر بڑا بڑا افسر بن گیا ہے جی، مجھے لینے آیا ہے صاحب جی، کہتا تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کر تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے جی۔ صاحب جی میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ اسکول بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، تو لنگر ہی کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟
کہنے لگا فیکے بھوک بڑی ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیتی ہے، خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، ٹیڑھ پیڑ سے جان نکلتی ہے، تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے فیکے؟ ساڑے آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی تیرے ورگے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا یار فیکے تجھے آج ایک بات بتاؤں؟ جھلیا میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے ول بڑھ گئے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کے ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا۔ فیکے وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئیں صاحب جی، اور میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ لوستی آندروں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا فیکے اور کمار کی۔ بھرم کی دنیا پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ فیکا کہہ رہا تھا مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی، اس نے کہا تھا ممتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی فیکے، مائیں وکھ وکھ ہوئیں تو کیا ہوا، بھرم ہی تو ہے جو رشتوں اور دوستیاں قائم رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب۔